سورہ الذاریات آیت نمبر 41 اور 42۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلته كالرمیم۔ صدق اللہ العظیم۔ عبرت کے لیے قوموں کے ہلاکت کے چند نمونے پیش کیے جا رہے تھے۔ کل کی آیتوں میں کہ فرعون جو اپنے آپ کو بڑا سرکش اور طاقتور سمجھتا تھا، کیسے سمندر برد کیا ہم نے اس کو، اس کے لو لشکر بھی سب تباہ ہو گئے۔ مرنے کے بعد بھی دنیا آج تک اس کو ملامت کرتی ہے، کوئی اچھی ارادے سے اس کا نام نہیں لیتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم دنیا میں پکڑ سکتے ہیں تمہیں۔ قوم عاد کا ذکر کیا آج کی آیتوں میں مختصراً، وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم۔ اور قوم عاد جو اپنے وقت کی بڑی طاقتور قوم تھی، قرآن مجید اس کے بارے میں کہتا ہے لم یخلق مثلھا فی البلاد، ان کی مانند جیسے ان کی قد و قامت، ان کی لاشیں، ان کی طاقت ظاہری تھی، ایسی تو ہم نے کسی کو پیدا ہی نہیں کیا۔ قرآن مجید فرماتے ہیں دوسری جگہ سورہ حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ۔ وہ ظاہری اسباب جو مل گئے تھے، ظاہری وجود جو طاقت والا ملا تھا، ایسے تاریخ میں لکھتے ہیں کہ درخت کو ایسے ہاتھ سے پکڑتے اور ایسے جیسے کسی چھوٹے سے پودے کو ہم پھینکتے ہیں ایسے پھینک دیتے، ڈوزروں کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اللہ فرماتے ہیں قوم عاد فاستکبروا فی الارض بغیر الحق، انہوں نے بھی تکبر کیا جب انہیں کچھ نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ نقشے مل گئے تو زمین میں تکبر کیا بغیر حق کے۔ انسان کو کیا حق ملتا ہے، اس کی کیا اوقات ہیں، اگر تھوڑا سا وہ غور کر لے کہ میں کیسے پیدا ہوا، کس طرح دنیا میں آیا، تو سارے اسی راستے سے آئے ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، لیکن انہوں نے تکبر کیا۔ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، اور کہا کرتے تھے ہم سے زیادہ طاقت والا کون ہے، قوت کس کے پاس ہے۔ یہ جب کچھ اسباب، کچھ نقشے مل جائیں نا تو اس وقت انسان پر غرور میں آ جاتا ہے، انفرادی طور پہ قوموں کو کچھ اس طرح، اور کچھ علاقے، کچھ حکومتیں، جیسے آج آپ دیکھتے ہیں امریکہ نعرہ لگاتا ہے یہ بھی ملیم ایٹ ہوگا۔ ایک وقت تھا برطانیہ کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے تو اتنی بڑی سلطنت ہے کہ اس میں سورج نہیں نکلتا، اور سورج غروب نہیں ہوتا، نکلتا ہے تو غروب نہیں ہوتا۔ بھائی اس سے بہت بڑی حکومت اللہ نے مسلمانوں کو دی تھی، اور 13 صدیوں تک ان کا خلافت کا نظام رہا، لیکن اللہ کے احکام سے جب ہٹ گئے اور فخلف من بعدہم خلف، نالائق اور ناخلف لوگ آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے اقتدار چھین لیا۔ اللہ نے شروع آپ دیکھیں سورہ بقرہ، سورہ فاتحہ تو یہ ابتدا ہے نا، 4 مرتبہ شیطان اس طرح روایات میں ملتا ہے چیخا ہے، تو ایک مرتبہ ان 4 میں سے جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی، جس کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں، ہر نماز میں پڑھتے ہیں، پتہ ہے یہ بہت فضیلت والی صورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا فاتحہ یہ سورہ شفا ہے، تمہیں کوئی بھی تکلیف ہو یہ پڑھو، اسی نیت سے اللہ تمہیں شفا دے دیں گے۔ سورہ فاتحہ تو گویا افتتاح ہے نا، سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے قرآن مجید، تو آپ اس کو دیکھیں تو اللہ نے یہی بتایا کہ اس منصب پہ پہلے بنی اسرائیل فائز تھے، ان میں نبوت و امامت تھی، ان کو ہم نے ہٹا کر مسلمانوں تمہیں اس پہ ہم نے لا کھڑا کیا ہے، اب دنیا کی سیادت و قیادت
حکومت تمہارے پاس ہوگی، اللہ کی طرف دعوت دو، اور جب تک مسلمان خلفائے راشدین کا مبارک زمانہ، اس کے بعد کے ازمنہ زمانے دیکھیں آپ، اور میں نے عرض کیا 13 صدیوں تک خلافت، لیکن جب اپنے منصب سے ہٹ گئے، اپنے کام کو چھوڑ دیا، انہوں نے بھی یہی سمجھا کہ بس دنیا کمانے کا نام ہے۔ ہلاکو جب بغداد میں آیا نا، اس وقت کے بادشاہ کو پکڑا اور ان کے شہزادوں کو ان کے آگے سونے چاندی کے جو ان کے ڈھیر پڑے تھے رکھے کہ کھاؤ نا، انہوں نے کہا یہ تو نہیں کھائے جاتے، انہوں نے کہا پھر اتنے جمع کیوں کیے ہیں؟ اللہ پھر ایسے ظالموں کو، بدماشوں کو مسلط کرتا ہے بدماشوں پر، وہ بھی ہلاک و برباد ہو گیا۔ تو یہ قوم بھی کہتی تھی اسی طرح اللہ کا یہ سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے، یہ بھی ملیا میٹ ہو جائیں گے جو آج اپنے آپ کو کہتے ہیں من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، وَقَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ، ہم نے ان کے اوپر ہوا کو بھیجا۔ ہوا تو ایسی ہے نا کہ اس کے بغیر زندگی نہیں ہے، میں نے کئی دفعہ عرض کیا پانی سے زیادہ ضروری ہوا ہے۔ پانی تو آپ 13-14 گھنٹے روزہ رکھ لیتے ہیں، لیکن ہوا کی آکسیجن اگر بند ہو جائے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے وہ ہوا جو ہم نے بھیجی فی ایام نحسات لنذیقہم، ان کے لیے وہ منحوس دن تھے، عذاب کی شکل تھی، اور فرمایا کتنے دن بھیجی؟ 7 راتیں اور 8 دن وہ ہوا ہم نے اس قوم پہ بھیجی۔ اور اس ہوا کے اندر قرآن مجید نے جو آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں اس میں فرمایا فی الریح العقیم، عقیم بانج عورت کو کہتے ہیں، جس میں خیر و برکت نہیں تھی، نہ تو بادلوں کو اٹھایا ہوا تھا، نہ اس کے اندر کوئی درختوں کے لیے بار آور ہونے کا کوئی سبب تھا، وہ تمام فوائد سے خالی اللہ نے ہوا بھیجی، عذاب کی ہوا تھی۔ قرآن کہتے ہیں وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، ہم نے ہلاک کیا ایسی تیز و تند ہوا سے، سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ وَ8، ان کے اوپر ہم نے 7 راتیں اور 8 دن 8 ایام حسوما مسلط کر دی۔ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ، اور وہ ایسے تھے کہ جہاں کھڑے تھے وہیں گر گئے، ایسے کیمیکل اور ایسا عذاب تھا۔ قرآن کہتے ہیں تو قوم کو دیکھے گا صرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، گویا کھجور کے تنے پڑے ہوئے ہیں، گرے ہوئے ہیں۔ فہل تری لہم من باقیہ، کوئی باقی رہا ان میں سے؟ کوئی ہے ایسا آپ کو نظر آتا ہے جو باقی ہو؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تو ہم تو پکڑ لیتے، اور وہ قوم جو اپنے آپ کو کہتی من اشد منا قوہ، کس طرح ایک ہوا جو ضرورت ہے اس ہوا کو ہم نے عذاب بنا دیا اور وہ سب تباہ ہو گئے۔ ما تذر من شیء اتت علیہ، کسی چیز کو وہ ہوا چھوڑتی نہیں تھی، نہ کسی زندہ چیز کو، نہ کسی سبزے کو، بس وہ ہوا ایک عذاب تھی، ایک آگ تھی۔ اتت علیہ، شروع میں تو جب وہ آئی تو قوم نے کہا وہ گرمی ہے، بادل آ گئے، ہوا آ گئی، لیکن وہ تو اللہ کا عذاب تھا۔ الا جعلتہ کالرمیم، مگر وہ اس کو کر دیتی تھی کالرمیم، بالکل جیسے ریت ہوتی ہے، وہ ایسی راکھ کی طرح، راکھ کو پکڑو تو وہ بالکل بجھ جاتی ہے، پوری کی پوری قوم تباہ ہو گئی اور بجھ گئی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو دنیا میں ایسی قوم ہم نے پیدا کی کہ ان کی لاشوں اور قد و قامت والی کوئی قوم اور ہم نے پیدا ہی نہیں کی، جو طاقت جسمانی ہم نے ان کو دی تھی، اس لیے تو وہ غرور میں آ گئے، یہ نہ سمجھے کہ یہ دی کس نے ہے، یہ سارے اسباب کس نے دیے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ ہم دیتے ہیں۔ تو لوگوں تم بھی اللہ کی پکڑ سے دور نہیں ہو، قرآن یہ دستک قیامت تک دیتا رہے گا، آج بھی دے رہا ہے، یہ سمجھ جاؤ، اللہ کے حکموں کی طرف آ جاؤ، توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ کی حکموں کی اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کاملہ سے نواز دے، اور سرکشی اور بغاوت و تکبر سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، قرآن مجید سمجھنے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔